بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل اشفاق خان ساونت۔ آج ہماری ویڈیو ہے حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت۔ اور ہم نے لقمان کو عقل مندی دی کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو بے نیاز اور حمید ہے۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چھپی سے چھپی چیز کو دیکھنے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روک دے، اور جو کچھ مصیبت تجھ پر پڑے سب کو جھیل۔ بے شک ہمت کے کام یہی ہیں، اور دیکھ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو مت پھیلانا اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ بے شک اللہ کو اترانے والے اور خود اپنی بڑائی جتانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور اعتدال کی چال چلنا اور آواز کو نیچا رکھنا۔ بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورۃ لقمان 13 سے 19۔ حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبرانہ صفات کے حامل ایک صاحب حکمت اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ لقمان نازل کی ہے۔ تاریخ میں آپ علیہ السلام کی شخصیت اور زمانے کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور آپ علیہ السلام یمن کے بادشاہ تھے، لیکن اکثریت کی رائے میں آپ علیہ السلام حبشی النسل تھے اور سوڈان کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ شواہد ملتے ہیں کہ صحیفہ لقمان کے نام سے آپ علیہ السلام کے اقوال کا ایک مجموعہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ قرآن حکیم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو موحد اور حکیم بیان کیا ہے۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ سورۃ لقمان۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کر دی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مصیبت پر مصیبت جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر کہیں وہ 2 برس میں جا کر دودھ چھوٹا، لہٰذا تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، آخر لوٹ کر میرے ہی پاس تو آنا ہے۔ اور ہاں، اگر تیرے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ تیرے پاس کسی کے شریک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، تو ہرگز ان کا کہنا نہ ماننا۔ البتہ دنیاوی حقوق میں ان کا ساتھ دیتے رہنا اور راستہ انہی لوگوں کا اختیار کرنا جن کا رخ میری طرف ہو، کیونکہ آخرکار تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر تم جو کچھ کرتے تھے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بیٹا، جب کسی صحبت میں جاؤ تو لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہر جاؤ، اور اگر کسی اور کے ذکر میں مصروف ہوں تو ان کی صحبت چھوڑ دو اور دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو۔ اے بیٹا، برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو، اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اے بیٹا، جو کوئی دوسروں پر رحم کرتا ہے خود اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے امن میں رہتا ہے، جو اچھی بات کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے گناہ گار ہے، جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ اے بیٹا، برگزیدہ علماء کی صحبت میں گھٹنوں کے بل جاؤ اور ان کی خدمت میں خاموش بیٹھ کر کان لگاؤ۔
اس لیے کہ علماء کے نور سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان کے میंہ سے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور اے رسول وہ وقت یاد کیجیے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کا شریک کسی کو مت بناؤ کیونکہ شرک بڑا سخت گناہ ہے، اور اے رسول اس وقت کے آنے سے پہلے جو خدا کی طرف سے ٹل نہیں سکتا اپنا منہ صحیح دین پر قائم رکھنا۔ اس روز سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے اور ہم آپ سے پہلے لقمان کو حکمت دے چکے ہیں اور ہم نے اس سے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، جو کوئی شکر ادا کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے، اور ہم نے آدمی کو ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ شکر کا مطلب استعمال ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو علم نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام 1000 برس پورے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم عطا کیا تھا اور جڑی بوٹیاں انہیں اپنی اپنی خاصیت سے آگاہ کرتی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے علم طب کی تدوین کی، دعائوں کی خاصیت اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے۔ حضرت لقمان السلام کے قصے سے اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ شکر کا مطلب استعمال ہے۔ اگر حضرت لقمان علیہ السلام حکمت و دانائی کو استعمال نہ کرتے اور لوگوں تک علم منتقل نہ کرتے اور صرف زبان سے یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر کرتے رہتے تو شکر کا تقاضا پورا نہ ہوتا۔ مثال، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین لباس عطا فرمائیں اور آپ اسے الماری میں سجا کر رکھ دیں، زیب تن نہ کریں تو شکر کا مفہوم پورا نہیں ہوگا۔ لباس کو پہنیں، آرام پائیں، خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں ہی شکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے قرض لیا۔ بہت دنوں کے بعد اس شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ مجھے دوبارہ کاروباری زندگی سے فرصت نہیں ہے اور کوئی معتبر آدمی ملتا نہیں، گزارش ہے کہ صاحب زادے کو بھیج دیجیے تاکہ میں قرض واپس کر دوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قرض وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جاتے وقت بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا کہ پہلی منزل پر راستے میں ایک بڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے نہ سونا۔ دوسری منزل میں ایک بہت بڑا شہر آئے گا، اس میں قیام نہ کرنا، شہر میں کھانے پینے کے بعد جنگل چلے جانا۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا جس شخص سے قرض وصول کرنا ہے اس کے گھر نہ ٹھہرنا، البتہ راستے میں کوئی راستے سے واقف اور تجربہ کار بندہ ملے اور ہماری نصیحتوں کے خلاف تمہیں کوئی ہدایت دے تو تم اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا مسافر ملا۔ پوچھا، میاں صاحب زادے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے بتایا کہ میں اپنے والد کا قرض وصول کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے میاں بولے، مجھے بھی اسی شہر میں جانا ہے، اچھا ہوا کہ تمہارا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل آئی تو بڑے صاحب نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے محفوظ رہیں۔ لڑکا بولا، محترم بزرگ، مجھے اس درخت کے نیچے ٹھہرنے کو والد صاحب نے منع کیا تھا۔ بڑے صاحب نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا تھا؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں، والد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی اس راہ کا واقف ملے تو اس کی بات پر عمل کرنا۔ بڑے میاں بولے، ہم اس راستے سے خوب واقف ہیں، تم ہمارا کہا مانو۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بسیرا کیا۔ آدھی رات گئے، ایک سانپ درخت پر سے اترا۔ بڑے میاں نے سانپ کو مار کر ڈھال سے چھپا دی۔ جب صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں وسوسہ آیا کہ ابا جی نے خواہ مخواہ منع کیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو خوب آرام سے سویا ہوں۔ یہ خیال روشن ضمیر بڑے صاحب نے محسوس کر لیا اور صاحب زادے سے کہا، ڈھال اٹھاؤ۔ ڈھال کے نیچے مرا ہوا سانپ پڑا تھا۔ لڑکے کے دماغ میں والد کی طرف سے جو وسوسہ آیا تھا اس کی اصلاح ہوگی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑے میاں نے لڑکے سے کہا، صاحبزادے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ دوسرے دن یہ
دونوں ایک بڑے شہر میں پہنچے۔ بڑے میاں نے فرمایا رات کو اسی شہر میں قیام کریں گے، اور دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ عجیب دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر شہر میں آ جاتا تو بادشاہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا تھا، اور صبح کے وقت اس کی لاش ملتی تھی۔ الغرض بادشاہ کو جب خبر پہنچی تو اس نے نوجوان مسافر کو طلب کیا۔ لڑکا جب دلہن کے پاس جانے لگا تو پیر دانا نے فرمایا کہ پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو دھونی دینا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور زندہ رہا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عورت کے رحم میں ایک زہریلا پھوڑا تھا۔ یہ ایسا مرد تھا کہ جب اس کے پاس کوئی مرد جاتا تو زہر چڑھ جاتا اور دولہا مر جاتا تھا۔ اس دھونے کی تاثیر سے مرد ختم ہو گیا اور صبح کو لڑکا زندہ سلامت محل سے باہر آیا۔ کچھ دن بعد دونوں اسی شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے جہاں مکروز کا گھر تھا۔ بزرگ نے فرمایا بھائی اس کے گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ چنانچہ رات کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت میں پہلے ہی فطور تھا۔ اس نے سوچا دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ قرض کا روپیہ واپس نہ کرنا پڑے۔ میزبان نے مہمانوں سے پوچھا صاحبوں اندر سو گے یا باہر صحن میں؟ بڑے صاحب بولے گرمی ہے ہم باہر سوئیں گے۔ چنانچہ دونوں صحن میں لیٹ گئے۔ گھر کے اندر کمرے میں صاحب خانہ کے دو لڑکے سوئے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے میاں نے حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کو جگایا اور بولے سردی ہو گئی ہے اندر چلو۔ دونوں اندر کمرے میں گئے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر کہا بھائی ہمیں باہر سردی لگتی ہے، تم ہماری جگہ جا لیٹو، ہم یہاں سو جائیں گے۔ جب 3 پہر رات گزر گئی اور ہر طرف نیند کا پہرا ہو گیا تو مالک کا مکان آیا اور باہر سوئے ان دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں۔ اسے نہایت صدمہ ہوا مگر چپ ہو گیا اور دل پر پتھر کی سیل رکھ لی۔ چاروں ناچار مہمانوں کو روپیہ دے کر رخصت کر دے۔ واپسی میں جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو بزرگوار نے کہا بیٹا خدا حافظ، اب ہم جاتے ہیں، اپنے والد سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے پوچھا میرے اچھے بزرگ آپ کا نام کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا تمہارے ابا ہمارا نام جانتے ہیں۔ بیٹا جب باپ کی خدمت میں پہنچا اور سفر کی روایت سنا کر اپنے والد سے سوال کیا وہ بزرگ کون تھے تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ماشاءاللہ۔